السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز 4 کے چینل میں خوش آمدید ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دلچسپ معلومات وضو کے بارے میں سوالات و جوابات ہوں گے۔ شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وضو سے متعلق قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا؟ جواب: وضو کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ سوال: حدیث پاک میں وضو کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سوال: ہمیشہ باوضو رہنے والے کو کون سی 7 فضیلتیں ملتی ہیں؟ جواب: ہمیشہ باوضو رہنے والے کے لیے 7 فضیلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ اور نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ سوال: وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ نمبر 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ سوال: کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہے؟ جواب: کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ سوال: کیا مسواک نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟ جواب: مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے، اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں جب تک تغیر رائحہ سانس بدبودار نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ سوال: ہاتھ وغیرہ سے خون نکلنے کے باوجود کب وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: خون نکلا لیکن بہا نہیں تو یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ سوال: خون نکل کر بہہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب: اگر خون بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں پہنچا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، مثلا خون نکل کر آنکھ یا کان میں بہا مگر ان سے باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال: انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب: گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ سوال: کیا نس کا انجیکشن لگانے یا ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے۔ سوال: کیا گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ سوال: دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کا کیا حکم ہے؟ جواب:
آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔